ظاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ موضوع گفتگو امامت، اور اب تک کچھ احادیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوئیں مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی شان میں اور امامت کے اس بات کے لیے۔ انہیں روایتوں میں سے ایک روایت کہ جو مشہور ہے حدیث نور کے نام سے، اور اس حدیث سے یہ چیز بخوبی معلوم ہو جاتی ہے کہ آپ یعنی مولا امیر المؤمنین کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فقط اس دنیا میں نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فقط اس دنیا میں آپ کا تعلق تھا، بلکہ آپ کا تعلق اس دنیا میں آنے سے پہلے تھا۔ کب؟ کہ جب آپ عالم انوار میں تھے۔ لہذا ایک روایت تذکرۃ الخواص میں نقل ہوئی، اور سبت ابن جوزی نے بھی احمد ابن حنبل سے نقل کیا اسے فضائل میں۔ وہ روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنت انا وعلی ابن ابی طالب نورا بین ید اللہ تعالی، کہ میں اور علی اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں نور تھے۔ قبل ان یخلق آدم باربعۃ آلاف عام، اس سے پہلے کہ آدم کو خلق کیا جائے۔ کتنے سال پہلے؟ ان سے 4000 سال پہلے۔ فلما خلق آدم قسم ذلك النور جزئین فجزء انا وجزء علی، کہ جب جناب آدم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے خلق کیا تو اس نور کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اس کا ایک جز میں ہوں اور اس کا ایک جز علی۔ بس معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تعلق، کہ جس تعلق کی جانب آئے مباہلہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے توجہ دلائی، اور پہلے بھی ہم نے اس جانب تذکر دیا اور توجہ دلائی کہ اگر قرآن مجید میں فقط یہی ایک آیت ہوتی وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ تو کافی تھی مولا علی کی فضیلت کے لیے۔ اور اس آیت سے بخوبی واضح ہو گیا کہ یہ تعلق فقط اس دنیا میں نہیں تھا، بلکہ یہ تعلق عالم انوار سے شروع ہوا، پھر عالم ارواح میں بھی رہا، اس دنیا میں بھی رہا، اور اس دنیا کے بعد بھی ہے، اور یہ تعلق ہمیشہ رہے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ آپ دونوں ایک ہی نور سے خلق ہوئے اور ہمیشہ سے ساتھ تھے اور ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ آپ ہمیشہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ ہمیشہ سے رسول تھے، اور مولا امیر المؤمنین ہمیشہ سے آپ کے وسیع اور جانشین تھے۔ یہ ایک ایسی محبت ہے، ایک ایسی الفت ہے، ایک ایسا تعلق ہے کہ اسے اس دنیا میں رہتے ہوئے اور حتیٰ اس دنیا میں بھی ہم نہ اسے مکمل طریقے سے درک کر سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، فقط اپنی زبان پہ سے جاری کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا امیر المؤمنین علیہ السلام اس عالم میں بھی ایک ہی نور کے 2 حصے تھے۔ اس سلسلے میں ایک روایت جناب حاکم نیشاپوری سے مستدرک حاکم میں آپ نے نقل فرمائی، یا علی الناس من شجر شتى وانا وانت من شجرۃ واحدۃ، کہ اے علی لوگ مختلف شجروں سے ہیں، میں اور تم ایک شجر سے ہیں۔ بس معلوم ہوا کہ یہ آپ کا رشتہ اور تعلق فقط اس دنیا کی حد تک نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے کہ آپ دنیا میں تشریف لائیں یہ تعلق آپ کا اس عالم سے تھا۔ پس بعد رسول اللہ، جو رسول اللہ سے اتنا قریب تھا اور اتنا قریب ہو، یہ مقدم ہے ہدایت کے لیے اور خلافت کے لیے اور امامت کے لیے، وصایت کے لیے، یا کوئی اور؟ وہ احادیث کے جس سے فضائل اہل بیت خصوصاً فضائل مولا علی ظاہر ہوتے ہیں، ان میں سے ایک حدیث ہے حدیث سد الابواب، یعنی وہ حدیث کے جس میں دروازوں کے بند کرنے کا ذکر ہے۔ کون سے دروازے؟ وہ دروازے جو مسجد نبوی کی جانب کھلتے تھے، لیکن ایک وقت آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ دروازے سب کے سب بند کر دو، سوائے اپنے دروازے کے اور علی ابن ابی طالب کے دروازے کے۔ لہذا مختلف کتب شیعہ اور سنی میں اس روایت کو نقل کیا گیا۔ مثال کے طور پہ جناب امام احمد کی مسند ابن احمد میں یہ روایت نقل ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، سد هذه الابواب الا باب علی، کہ تمام دروازے بند کر دو سوائے علی کے دروازے کے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ ما سددت شيئا ولا فتحته ولكن امرت بشيء فاتبعته،
کہ خدا کی قسم میں نے کوئی بھی دروازہ نہ بند کیا، نہ کسی دروازے کو میں نے کھولا یا کھلوایا، لیکن جو مجھے حکم ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے میں نے وہ کیا۔ پس معلوم ہوا کہ مولا علی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جناب سیدہ کا اور امام حسن امام حسین کا اور ائمہ اہل بیت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ایسا خاص تعلق ہے کہ اگر مسجد کے دروازے کو سب کے بند کر دیا گیا لیکن اگر دروازہ کوئی کھلا رہا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور اہل بیت علیہم السلام کا۔ وجہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت یعنی خصوصاً ان میں بھی خصوصاً مولا امیر المؤمنین اور جناب سیدہ اور امام حسن امام حسین ایک نور سے ہیں۔ پس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسجد کے احکام میں دونوں کو یہ حکم عطا فرمایا کہ یہ دروازے اپنے لیے اور علی ابن ابی طالب اور امام حسن امام حسین جناب سیدہ کے لیے کھلے رکھو اور باقی تمام دروازے بند کر دو۔ مولا امیر المؤمنین کی شان میں جو ایک واقعہ بیان کیا جا سکتا ہے اور بہت بڑی تعداد نے اس کو نقل کیا، وہ ہے حدیث رد الشمس، مشہور و معروف روایت کہ جو مولا امیر المؤمنین کی فضیلت کے لیے بیان کی جاتی ہے اور تقریباً تمام شیعہ اور سنی کتابوں میں اس کا ذکر ہوا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی نے ظہر کی نماز ساتھ پڑھی اور پھر مولا علی کو کسی کام کے لیے بھیج دیا۔ اسی دوران آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی، لیکن جب مولا علی علیہ السلام واپس آئے تو آپ نے حکم دیا کہ بیٹھ جاؤ۔ جب مولا علی بیٹھ گئے تو اسی دوران آپ نے استراحت فرمائی اور اپنا سر مبارک مولا علی علیہ السلام کے زانوں پر رکھ دیا اور آپ اس دوران سو گئے۔ اب کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم تھا کہ بیٹھ جاؤ اور پھر آپ بیٹھے رہے اور استراحت فرما رہے تھے، لہٰذا اسی دوران سورج غروب ہو گیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھلی اور جب آپ نے کیفیت دیکھی تو سورج کو اشارہ کیا، سورج پلٹ کے آیا۔ پس تمام اصحاب رسول اللہ میں اگر کوئی ایسی ذات کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج کو پلٹایا ہو تو سوائے مولا امیر المؤمنین کے کوئی بھی ایسا نہیں۔ پس تمام اصحاب میں، تمام مسلمانوں میں ایک ذات ممتاز ہے، ایک ذات ایسی ہے کہ اس جیسی کوئی ہستی نہیں اور وہ ذات ہے مولا امیر المؤمنین کی، ایسی ذات کہ جس کے لیے سورج کو اللہ کے رسول نے پلٹایا اور ایک معجزہ دکھایا کہ جو آج بھی کتب اسلامی میں سورج کی مانند چمک رہا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کوئی اسے مانے یا نہ مانے۔ مولا علی کی شان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف احادیث ارشاد فرمائیں، انہی میں سے ایک حدیث ہے حدیث اخوت۔ حدیث اخوت کے کیا معنی ہے اور کون سی حدیث ہے؟ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف افراد کو آپس میں بھائی قرار دیا اور آخر میں مولا امیر المؤمنین کو اپنا بھائی قرار دیا اور ارشاد فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم میرے بھائی ہو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بس معلوم ہوا کہ ایک خاص تعلق ہے، تمام مسلمانوں کو دیکھا جائے تو اس میں خاص اہمیت ہے مولا امیر المؤمنین کی، تمام اصحاب کو دیکھا جائے تو ان کے درمیان بھی ان کو آپس میں بھائی بنایا، لیکن اپنے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحکم خداوند تبارک و تعالی مولا امیر المؤمنین کو باقی چھوڑا، یہاں تک کہ سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ آخر میں ارشاد فرمایا کہ میرا بھائی کون؟ علی ابن ابی طالب۔ علی ابن ابی طالب کا بھائی کون؟ میں، یعنی رسول اللہ۔ اب تمام امت اسلامی میں سوائے مولا علی کے کوئی بھی رسول اللہ کا بھائی نہیں ہے، نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنا بھائی بنایا تو قرآن مجید کا یہ حکم اور فیصلہ ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا حبیب اس وقت تک بات نہیں کرتا جب تک وحی نازل نہ ہو جائے۔ اب اگر یہ سب کچھ وحی الہی کی وجہ سے ہے تو اگلا مرحلہ یہ بیان ہوگا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کوئی کام بھی بغیر حکمت کے نہیں کرتا کیونکہ وہ علیم حکیم ہے۔ بس معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ علی ابن ابی طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی قرار دلوایا جائے۔ اب اگر ایسا کیا تو کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، اور حکمت یہ تھی کہ مولا امیر المؤمنین ہی تھے کہ جو نفس رسول اللہ تھے اور ان کے علاوہ کوئی بھی بھائی نہیں بن سکتا تھا۔ مولا علی علیہ السلام کی شان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور و معروف روایات میں سے ایک روایت ہے
اس کا نام ہے حدیث الطائر. طائر کہتے ہیں ایک پرندے کو. اور واقعہ یہ ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بھنا ہوا پرندہ رکھا تھا، تو آپ نے دعا فرمائی کہ یا اللہ تیرے نزدیک جو سب سے زیادہ تجھے عزیز اور محبوب ہے اسے بھیج دے. اس روایت کو مختلف محدثین نے اپنی کتب میں نقل کیا. انہی میں سے ایک امام ترمذی نے صحیح ترمذی میں نقل کیا. وہ ارشاد فرماتے ہیں کان عند النبی طائر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پرندہ رکھا ہوا تھا. فقال اللہم ائتنی باحب خلقک الیک یأکل معی ھذا الطیر، کہ یا اللہ تو بھیج دے اسے کہ جو تیری مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ عزیز ہو، جو میرے ساتھ اس پرندے کو کھائے. فجاء علی، تو اسی دوران علی ابن ابی طالب آ گئے. اس روایت سے استدلال کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کا احترام تھا سب سے زیادہ تو وہ مولا امیر المؤمنین کا تھا. بعد رسول اللہ اگر کوئی محبوب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھا تو وہ مولا امیر المؤمنین کی ذات تھی. اور عقل یہ کہتی ہے کہ جب رسول اللہ سے یہ چیز نقل ہو گئی کہ یہ اللہ کے سب سے محبوب بندے ہیں بعد رسول اللہ، تو اس محبوب کے دامن کو تھام لیا جائے اور محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد دوسرے محبوب خدا کے دامن سے وابستہ ہو جائیں اور محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین دوسرے محبوب خدا یعنی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے حاصل کیا جائے. امام نسائی نے بھی اس روایت کو نقل کیا. ارشاد فرماتے ہیں اللہم ائتنی باحب خلقک الیک یأکل معی ھذا الطیر فجاء ابو بکر فردہ ثم جاء عمر فردہ ثم جاء علی فاذن لہ. انہوں نے یہاں پر اضافہ فرمایا ہے. خصائص امیر المؤمنین میں کس سے نقل ہوئی؟ امام نسائی سے. وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ پرندہ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ تو بھیج دے اپنی مخلوق میں سے اسے جو سب سے زیادہ تیرے نزدیک محبوب ہے. تو پہلے حضرت ابو بکر آئے تو رسول اللہ نے انہیں دروازے سے ہی واپس کر دیا. پھر حضرت عمر آئے انہیں بھی واپس کر دیا. اور پھر جب حضرت علی علیہ السلام آئے تو ان کے ساتھ انہیں اجازت دی اور ان کے ساتھ اس پرندے کو تناول فرمایا. اسی روایت کو امام ابو یعلی نے اپنی مسند ابی یعلی میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک پرندہ تحفے کے طور پہ لا کے دیا گیا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ تجھے تیری مخلوقات میں جو سب سے زیادہ عزیز ہے اسے بھیج دے. تو پھر حضرت عائشہ نے فرمایا اللہم اجعلہ ابی، کہ یا اللہ وہ محبوب میرے والد ہوں. وقالت حفصہ، اور حضرت حفصہ نے فرمایا وہ محبوب میرے والد ہوں. اور جناب انس کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ وہ محبوب سعد ابن عبادہ ہوں. پھر وہ کہتے ہیں کہ اسی دوران دروازے پہ حرکت ہوئی تو میں نے کیا جا کے دیکھا کہ حضرت علی ہیں. تو میں نے ان سے یہ کہہ دیا کہ وہ رسول اللہ اس وقت مصروف ہیں. وہ چلے گئے. کچھ دیر کے بعد وہ دوبارہ آئے اور دستک ہوئی، دروازہ کھلا تو اس دوران حضرت علی کے سلام کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن لی اور پوچھا کہ کون ہے، بلاؤ. تو جواب ملا کہ حضرت علی ہیں. رسول اللہ نے کہا کہ انہیں اذن دو، انہیں آنے دو. وہ آئے اور مل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس پرندے کے تناول فرمانے میں شریک ہوئے. ان تمام روایات سے جو نتیجہ نکالا جا سکتا ہے وہ یہ کہ بعد رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ اگر کسی کا مقام و منزلت تھی تو وہ مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی تھی. بس عقل یہ کہتی ہے کہ بعد رسول اللہ جس کا سب سے زیادہ مقام ہو اس کو منتخب کیا جائے، کیونکہ جو رسول اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوگا وہی دین رسول اللہ کا سب سے زیادہ محافظ ہوگا. اور بہت ساری روایات مولا علی علیہ السلام کی شان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوئی. النصر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی جانب دیکھنا عبادت ہے. اقضاکم علی ابن ابی طالب، تم میں سے سب سے بہتر قضاوت کرنے والے علی ابن ابی طالب ہیں. عالم امتی علی ابن ابی طالب، میری امت کے سب سے زیادہ علم رکھنے والے علی ابن ابی طالب ہیں. مولا امیر المؤمنین کی شان میں بہت ساری روایات ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ دشمنوں نے جتنی روایتوں کو، احادیث کو اور فضائل کو ختم کرنا چاہا، چھپانا چاہا، لیکن وہ چھپا نہ سکے. ایسا نہیں کہ روایتوں کو ختم نہ کر سکے، روایتیں ختم بھی ہوئیں، کھو بھی گئیں، بہت سارے فضائل چھپ بھی گئے،
لیکن حقیقت یہ ہے کہ فضائل اہل بیت اتنے زیادہ تھے، خصوصاً فضائل مولا علی اتنے زیادہ تھے کہ انہیں کوئی چھپا نہیں سکتا، انہیں کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ بہت سارے القاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا امیر المؤمنین کو دیے، بہت ساری روایتیں ہیں کہ جو مولا امیر المؤمنین کی افضلیت کو ثابت کرتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اقضاکم علی ابن ابی طالب، تم میں سے سب سے بہترین قضاوت کرنے والے علی ابن ابی طالب ہیں۔ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی ابن ابی طالب کی جانب نگاہ کرنا عبادت ہے۔ اسی طرح سے آپ کے لیے فرمایا کہ یہ قائد ہیں سفید چہرے والوں کے، یہ فاروق اعظم ہیں، یہ صدیق اکبر ہیں۔ مستدرک حاکم میں ایک روایت جناب حاکم نیشاپوری نے اپنی مستدرک علی صحیحین مستدرک الصحیحین میں لکھی، اور اسے مختلف علماء نے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوحى الی فی علی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 چیزوں کی مجھ پر وحی نازل کی معراج میں، ان میں سے ایک کیا ہے؟ انہ سید المسلمین، وہ مسلمانوں کا سید و سالار ہے، و امام المتقین، اور متقین کا امام ہے، وقائد غر المحجلین، اور سفید چہرے والوں کا یعنی نورانی چہرے والوں کا یہ کنایا ہے کہ قیامت کے دن جو لوگ کامیاب ہوں گے یہ ان کا قائد ہے۔ امام حاکم فرماتے ہیں کہ قال ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہی حدیث نقل ہوئی کنز المال میں، اور اسے نقل کیا جناب متقی ہندی نے۔ اسی طریقے سے اسی روایت کو ریاض النظرہ میں محب تبری نے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مولا علی سے، انک سید المسلمین، کہ تم سید المسلمین ہو، امام المتقین ہو، قائد غر المحجلین و یعصوب الدین، اور تم دین کی پناہ ہو۔ الاصابہ لابن حجر، ابن حجر کی کتاب ہے الاصابہ فی تمیز الصحابہ، اسی روایت کو تفصیل کے ساتھ الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں ابن حجر نے نقل کیا۔ وہ فرماتے ہیں ستکون من بعدی فتنۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد فتنہ ہوگا، فاذا کان ذلک فالزموا علی ابن ابی طالب، جب فتنے کا زمانہ ہو تو کیا کرو؟ تم پر لازم ہے کہ علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہو جاؤ۔ فانہ اول من آمن بی، بتحقیق وہ ہے کہ جو سب سے پہلے مجھ پر ایمان لایا، وَأَوَّلُ مَنْ يُصَافِحُنِي یوم القیامہ، اور یہ وہ ہے کہ جو سب سے پہلے یوم قیامت مجھ سے مصافحہ کرے گا، وَهُوَ الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ، اور وہ سب سے بڑا سچا ہے، وَهُوَ فاروق هذه الأمة، اور وہ اس امت کا فاروق ہے، وَهُوَ یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے، وَهُوَ یعصوب المؤمنین، وہ مؤمنین کی پناہ گاہ ہے، والمال یعصوب المنافقین، اور مال دنیا منافقین کی پناہ گاہ ہے۔ اسی روایت کو حیثمی نے بھی نقل کیا، اور ریاض النظرہ میں بھی اس روایت کو نقل کیا۔ اگر ان روایت کو دیکھا جائے تو یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مولا امیر المؤمنین کے بہت سارے القاب ہیں، انہی میں سے صدیق اکبر بھی ان کا لقب ہے اور فاروق بھی ان کا لقب ہے۔ مولا امیر المؤمنین اور باقی اہل بیت علیہ السلام کی شان میں ایک روایت کہ جو بہت ہی مشہور و معروف ہے، اور اسی پہ اپنی گفتگو کے سلسلے کو انشاءاللہ ختم کریں گے، البتہ اس جانب تذکر اور توجہ دلاتے ہوئے کہ اہل بیت کی شان میں بہت ساری آیات ہیں جن میں سے ہم نے کچھ کا ذکر کیا، اور روایات بے انتہا ہیں کہ جن میں سے فقط کچھ کا ذکر کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ فضائل اہل بیت اتنے زیادہ ہیں کہ دشمن ان چند صدیوں میں ان فضائل کو جھٹلاتے رہے، چھپاتے رہے، ان کے مقابلے میں دوسرے فضائل بناتے رہے، لیکن فضائل اہل بیت اتنے زیادہ تھے اور ہیں کہ نہ ہی کوئی اہل بیت
کہ فضائل کو پہلے چھپا سکا اور نہ ہی کوئی اب چھپا سکے گا. جیسا کہ جناب ابن حدید معتزلی نے ایک بہترین جملہ کہا مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی شان میں کہ میں کیا فضائل بیان کروں اس ہستی کے کہ جس کے فضائل کو دوستوں نے جان کے خوف سے اور دشمنوں نے بغض و حسد کی وجہ سے چھپایا. لیکن آج بھی اگر کتب اسلامی کو دیکھا جائے اور کسی محقق کو یہ کام دیا جائے کہ وہ اپنے اطمینان قلب کے لیے یعنی خود دل سے راضی ہونے کے لیے پہلے کتب شیعہ کو دیکھے یا یہ کہ پہلے کتب اہل سنت کو دیکھے پھر کتب شیعہ کو دیکھے، یا یہ کہا جائے کہ جو بھی جس مسلک کا ہے جس مسلک کی کتابوں کو بھی دیکھے اور یہ کام اسے دیا جائے کہ سب سے زیادہ فضائل کس کے ہیں، تو آخر میں جواب یہ ملے گا کہ سب سے زیادہ فضائل اہل بیت کے ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام میں سب سے زیادہ فضائل مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے ہیں. ایک سوال یہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ اتنے فضائل کیسے باقی بچے، اور کیا وجہ ہے کہ بعض دفعہ دشمن بھی اقرار کرتے تھے فضائل کا. تو اس سلسلے میں ہمیں جواب دیتے ہیں کہ مختلف ممالک کے حالات اور واقعات کو دیکھا جائے اور اس قسم کی مثالوں کو ڈھونڈا جائے کہ جو مثال آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. مثال کے طور پہ آپ کتنے بھی مخالف ہو جائیں کسی سائنٹسٹ کے یا کسی پلیئر کے، یہاں مثال ایک عام مثال دے رہے ہیں کہ جس سے واضح ہو جائے کہ جب بعض غیر معصوم افراد کے فضائل کو چھپانا ممکن نہیں رہتا دنیا والوں کے لیے، تو ان کے فضائل کو کیا چھپا سکیں گے کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی. مثال کے طور پہ کوئی بہت بڑا باکسر ہو یا پلیئر ہو، ایک ایسا پلیئر جو ہمیشہ سینچریز بناتا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ جس کو ساری دنیا کہتی ہو کہ یہ سب سے اچھا ہے اس کے مقابلے میں آپ کسی اور کو لا سکیں؟ آپ کو ماننا پڑے گا. لاکھ چھپائیں چھپا نہیں پائیں گے. مثال کے طور پہ پاکستان کے پریزیڈنٹ مشرف کا اختلاف ہوا امریکہ کے کہنے پر عبد القدیر خان سے، اور جناب عبد القدیر خان کے لیے بہت سارے پرابلم کریٹ کیے گئے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پوری پاکستان گورنمنٹ یہ بات ثابت کر سکتی تھی کہ پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ نیوکلیر فزکس میں اور میٹلرجی میں اور اٹامک انرجی میں زیادہ علم رکھتے ہیں عبد القدیر خان صاحب کی نسبت؟ یاد رکھیں پوری پاکستان گورنمنٹ اور امریکن گورنمنٹ مل کے بھی عبد القدیر خان کو جاہل ثابت نہیں کر سکتی تھی. وجہ کیا ہے کہ ان کے پاس ایک ایسی فضیلت ہے، ایک ایسا علم ہے کہ دشمن کو بھی اقرار کرنا ہوگا کہ ہاں وہ ہم سے نیوکلیر سائنس میں، اٹامک انرجی میں، میٹلرجی میں، فزکس میں آگے ہیں. اب یہ جو اقرار ہے دل سے نہیں ہے، یہ ایک مجبوری ہے، اقرار کرنا پڑے گا. تو یہ ہم نے مثال دی اس دنیا کی آج کل کے حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو یاد رکھیں مولا امیر المؤمنین اور باقی اہل بیت علیہ السلام کے اتنے فضائل تھے کہ اگر انہیں چھپانے کی کوشش بھی کی جائے تو ان کو چھپایا نہیں جا سکتا تھا. بڑی کوشش کی گئی لیکن چھپا نہ سکے. آخر میں ایک مشہور معروف روایت کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. یہ روایت مشہور ہے حدیث ثقلین کے نام سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرۃ اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا حتی یرد علی الحوض. میں تمہارے درمیان دو قیمتی اور با اہمیت اور وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے، یعنی جب تک تمہارا تعلق ان دونوں سے ہوگا، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھام کے رکھو گے، اس وقت تک کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پہ پہنچ جائیں گے. وہ کیا ہیں؟ کتاب اللہ و عطرۃ اہل بیتی. انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرۃ اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا حتی یرد علی الحوض. میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا، ایک میرے اہل بیت. جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پہ پہنچ جائیں گے. اسی روایت کو جناب مسلم نے صحیح مسلم نے نقل کیا کہ
غدیر خم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور خطبہ دیا، اور اسی میں فرمایا فإنما أنا بشر، اور میں ایک اللہ کا بندہ ہوں، ان قریب اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقْلَيْنِ، اور میں تمہارے درمیان دو گرہ قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ، ان میں سے پہلی کیا ہے؟ کتاب اللہ، فتمسکوا بہ، پس اس سے متمسک رہو۔ فحث علی کتاب اللہ ورغب فی، اور کتاب اللہ کی جانب انہوں نے توجہ دلائی اور رغبت دلائی۔ ثم قال واہل بیتی، اور اس کے بعد فرمایا دوسری کیا چیز ہے جسے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ وہ ہے میرے اہل بیت۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں، تمہیں توجہ دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کی جانب، میں تمہاری توجہ دلاتا ہوں اہل بیت کی جانب، میں تمہاری توجہ دلاتا ہوں میرے اہل بیت کی جانب۔ وجہ کیا ہے کہ قرآن کے بارے میں ایک دفعہ فرما رہے ہیں، کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ قرآن کو بالآخر لوگ مان لیں گے، لیکن اہل بیت پر اختلاف ہوگا، اہل بیت کو چھوڑا جائے گا، البتہ جب اہل بیت کو چھوڑا جائے گا تو قرآن بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، لہٰذا قرآن سمجھنے کے لیے بھی اہل بیت کی ضرورت اور سنت صحیح ملنے کے لیے بھی اہل بیت کی ضرورت، لہٰذا آپ نے 3 دفعہ تاکید فرمائی اہل بیت کے لیے کہ میں تمہاری توجہ دلاتا ہوں اہل بیت کی جانب، میں تمہاری توجہ دلاتا ہوں اہل بیت کی جانب، میں تمہاری توجہ دلاتا ہوں اہل بیت کی جانب۔ اسی طرح سے جناب احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں بیان کیا، مسند احمد ابن حنبل میں فرماتے ہیں انی تارکم فیکم خلیفتین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں خلیفہ کے طور پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ حبل ممدود ما بین السماء والارض، ایک کتاب خدا ہے جو ایک بہت ہی طویل رسی ہے آسمان و زمین کے درمیان، وہ عطرت اہل بیتی، اور میرے اہل بیت، انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ دونوں کبھی بھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پہ پہنچ جائیں گے۔ پہلی روایت صحیح مسلم سے، دوسری روایت جناب احمد ابن حنبل سے، اور تیسری روایت جناب ترمذی سے، وہ فرماتے ہیں صحیح ترمذی میں یا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا، کہ اے انسانوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں تھام لوگے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی، کتاب خدا یعنی قرآن مجید و عطرت اہل بیتی، اور یہ میرے اہل بیت۔ اسی طرح سے جناب حاکم نیشاپوری نے بھی المستدرک علی الصحیحین میں اس روایت کو نقل کیا، فرماتے ایھا الناس انی تارکم فیکم امرین لن تضلوا ان اتبعتموہما وہما کتاب اللہ و اہل بیتی، اے انسانوں میں تمہارے درمیان 2 امور چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر تم ان سے متمسک رہے، ان میں سے ایک کیا ہے؟ کتاب اللہ اور ایک اہل بیت، ایک کتاب اللہ ایک دوسرے اہل بیت ہے۔ پھر فرماتے ہیں ثم قال اتعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ فرماتے ہیں کیا تم جانتے ہو کہ میں مومنین پر ان سے زیادہ حق رکھتا ہوں، اور یہ جملہ انہوں نے فرمایا 3 دفعہ۔ تو لوگوں نے جواب دیا نام جی ہمیں پتہ ہے، فقال رسول اللہ من کنت مولا فہذا علی مولا، اس کے بعد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب دیکھیں کہ مسند احمد ابن حنبل، صحیح مسلم اور صحیح ترمذی سے روایت نقل ہوئی، لیکن اہل بیت علیہ السلام کے خلاف جب روایتیں بنانے کا بازار گرم تھا، فاسق بادشاہوں سے مال و دولت لے کر آخرت کو بیچا جا رہا تھا، تو اس زمانے میں ایک روایت بنائی گئی انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی، بلا شک سنت رسول اللہ ہمارے لیے حجت ہے، اور ہم اہل بیت سے سنت رسول اللہ ہی کو حاصل کرتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ روایت کیا تھی۔ اہل بیت کے نام کو ہٹانے کے لیے سنت رسول اللہ کو استعمال کیا گیا، لیکن یہ یاد رہے کہ سنت رسول اللہ اور کتاب اللہ فقط اور فقط صحیح معنی میں اہل بیت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے مل سکتی ہیں۔ کیوں کہ یہ نفس رسول ہیں، جناب سیدہ نساء رسول ہیں، اور امام حسن امام حسین فرزندان رسول ہیں۔ کب کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مباہلے میں ارشاد فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ اگر یہ اب بھی نہ مانے تو کیا کرو، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تو دعوت دو، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی خواتین کو لائیں تم اپنی خواتین کو لاؤ، تم اپنی جانوں کو لاؤ ہم اپنی جانوں کو لائیں۔ تمام مورخین نے اس بات پر اجماع کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن امام حسین کو بیٹوں کے عنوان سے، جناب سیدہ کو نساء نبی کے عنوان سے، اور مولا امیر المؤمنین کو نفس اور جان کے عنوان سے لے گئے۔ اور یہی وہ نفس و جان ہیں کہ جن کی وجہ سے آج دین باقی ہے، اور انہی نفس و جان یعنی مولا امیر المؤمنین کے ذریعے سے سنت رسول اللہ ہم سمجھ سکتے ہیں، اور انہی کے ذریعے سے قرآن سمجھ سکتے ہیں۔ ان کی اور ان کی آل کے بغیر یہ دین نہیں بچے گا، بلکہ فقط دین اسلام کا نام رہ جائے گا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔